بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنی خاندان میں پیدا ہوئے تھے میر تقی میر، ان کے باپ میر متقی سنی تھے، شیعہ نہیں تھے۔ ان کے ماموں سنی تھے۔ جھگڑا ماموں سے اس بات پہ ہوا کہ علی کو وہ فضیلت دیتے تھے، لیکن فضیلت دینا ٹھیک ہے، بہت سے لوگ صوفیہ علی کو ہر ایک پہ فضیلت دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسی باتیں کہیں کہ ماموں کو ناگوار ہوا۔ ان کا اب تو ہم کہہ چکے، اب ہم واپس نہیں آئیں گے، اب اسی راہ پہ آگے بڑھتے جانا ہے۔ تو میر تقی میر کو معلوم تھا کہ ہم کتنے بڑے شاعر بن جائیں، جب تک علی والے پسند نہیں کریں گے تو اب ان کا دیوان پڑھیے، 7 دیوان کہے، 7 دیوان، اور آخری دیوان پورا علی کے لیے۔ اس پر بھی چین نہ پڑا۔ وہ جو 6 دیوان بچے، اس کی پہلی غزل، ہر دیوان کی پہلی غزل علی پہ۔ حالانکہ غزل ایک دوسرا سبجیکٹ ہے، اہل بیت کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے الگ الگ لفظ ہیں۔ اللہ کے لیے حمد کہی جائے گی، رسول کے لیے نعت کہی جائے گی، علی کے لیے منقبت کہی جائے گی، حسین کے لیے مرثیہ سلام کہا جائے گا، سب کے نام الگ الگ ہیں۔ غزل ایک دنیاوی شاعری ہے، مشاعرہ لوٹنے کے لیے، داد لینے کے لیے، اس میں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، محبوب کی باتیں ہوتی ہیں۔ محبوب ایک خیالی محبوب بھی ہو سکتا ہے اور اصلی محبوب بھی ہو سکتا ہے، اصلی محبوب بھی ہو سکتا ہے۔ اور لوگوں نے کہا بھی کہ بھئی اردو شاعر جو یہ کہتے ہیں چاند جیسا چہرہ اور سیاہ زلفیں اور سیب جیسے رخسار، تو ایک صاحب نے کہا لے آئیے ایک چاند کی طرح گولا بنا لیجئے مٹی کا، اسے میز پہ رکھ لیجئے، اس پہ کالے کالے بال لگا لیجئے، ادھر ادھر 2 سیب لگا لیجئے، یہ ہے غزل لکھنے والوں کا محبوب۔ تو تصویر کیا بنی؟ تو خیالی محبوب میں اس کے خیال میں کیا ہے وہ دوسرے کے دل میں وہ خیال نہیں ڈال سکتا، بھلے وہ لاکھوں تعریفیں کر دے اپنے میرا محبوب ایسا، میرا محبوب ایسا، میرا محبوب ایسا، مجمع صرف شاعری پہ داد دے گا کہ لفظ بڑے اچھے ہیں، نئی تشبیہ دے دی، نئے طریقے سے شعر کہہ دیا، اس کی داد ہو گئی، رہ گیا تمہارا محبوب، ہمارے سمجھ میں نہیں آیا، ہم تو اپنے محبوب کو جانتے ہیں، ہمارے محبوب سے اچھا تمہارا محبوب تھوڑا۔ تو دنیا میں کسی مشاعرے والے نے یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب سے اچھا غالب کا محبوب ہے یا میر کا محبوب۔ بھائی ہر ایک اپنے محبوب، اب اس کے تصور میں جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، لیکن وہ تو یہی سمجھے گا ہمارا تخیل سب سے بلند، ہماری سوچ سب سے بلند، ہماری سوچ میں جو کچھ آ رہا ہے وہ بہت افضل ہے، وہ دوسرے کو نہیں مانے گا۔ تو شعراء اپنے محبوب کو عوام سے نہیں منوا سکے، انہی کے دل میں وہ خیال رہا اور مر گیا ان کے ساتھ۔ جب وہ مر گئے تو ان کا محبوب بھی مر گیا۔ تو شعراء نے سوچا محبوب ایسا ہو جو زندہ محبوب ہو اور لاکھوں انسانوں کے دل میں اس کی جگہ ہو، جو میں دیکھ رہا ہوں وہی سب دیکھیں، تو سب نے کہا علی میرا محبوب، علی میرا محبوب۔ عقل ہے تو میرا کہا کر تو، عقل ہے تو میرا کہا کر تو، محو یاد علی رہا کر تو۔ ایک طرح یہ بھی ہے رہا کر تو، اشک رخسار پر بہا کر تو، یا علی کہا کر تو۔ لہجہ لہجہ میر تقی میر، لہجہ لہجہ اس کے مظہر کا فہم ہے دشوار، ہے یہ وہ ایک جس کے نام 1000۔ بھئی چپکے ہو یا پکار یا علی کہا کر تو۔ یہ شیوا ہے خدا و رسول پسند، دب کے ہرگز نہ رکھ زبان کو بند، پست کرنے کو مدعی کے بلند، یا علی کہا کر تو۔
تو یہ تو ہو گیا قصیدہ، یہ تو ہو گئی منقبت. بھئی غزل تو دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے ہے. تو میر تقی میر نے ایک راستہ نکالا. ان کا بھئی مشاعرہ تو میر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اب جب یہ اعتماد انہوں نے پیدا کر لیا کہ مسند صدارت پر ہم اور ہمارے بغیر مشاعرہ ویران، جب سب کو مجبور و لاچار اپنی شاعری کا بنا لیا تو اب کچھ بھی پڑھیں ہم، تمہیں داد دینا ہے، تمہیں ہم کو بلانا ہے. وہ قاعدہ آج بھی ہے، جب تک عہد کا بڑا شاعر نہ آ جائے کوئی پروگرام کامیاب ہے. میر تقی میر نے سکہ بٹھا دیا. اب یہ کہہ کے ہمیں نکال دو کہ یہ شیعہ ہے، علی والا ہے، یہ غلو کرتا ہے، یہ علی کو بڑھا دیتا ہے، تو نہ بلاؤ، کر لو مشاعرے. چاہے وہ قلعے کا مشاعرہ ہو، بادشاہ بیٹھے ہوں، یا عوام کا ہو، وہ محلہ کسی کا ہو، شیعہ محلہ ہو، سنی محلہ ہو، وہابی محلہ ہو، سب مرے مٹے ہوئے. میر تقی میر خدائے سکن، شہنشاہ تغزل، وہ تو شاعری کے شہنشاہ ہیں. تو بلاؤ بلاؤ. نمبر تو ہمارا سب سے آخر میں آئے گا. اپنے اپنے دل کی حسرتیں نکالو. اب ہم غزل پڑھنے جا رہے ہیں. شمع ہمارے سامنے آ گئی، شمع سامنے آ گئی. تجھے بھی یار اپنا یوں تو ہم ہر بار کہتے ہیں. بھئی یار تو محبوب کو کہتے ہیں نا. تجھے تو یار اپنا یوں تو ہم ہر بار کہتے ہیں. ولے کم ہیں وہ لوگ جن کو یار کہتے ہیں. غلط اور پوچھ اور باطل بازے جن کو یار کہتے ہیں. غلط پوچھ باطل بازے جن کو یار کہتے ہیں. عجب ہوتے ہیں یہ شاعر بھی. یہ مشاعرہ ہو رہا ہے، غزل ہو رہی ہے. عجب ہوتے ہیں یہ شاعر بھی. میں تو اس فرقے کا عاشق ہوں. عجب ہوتے ہیں یہ شاعر بھی. میں تو اس فرقے کا عاشق ہوں جو بے دھڑکے محفل میں یہ اسرار کہتے ہیں. کوئی فرقہ ایسا ہے روئے زمین پر جو بے دھڑکے مجمع میں سارے راز کہہ دیتا ہے، چھپاتا نہیں ہے؟ اس لیے وہ اس فرقے کے عاشق ہو گئے. میں تو اس فرقے کا عاشق ہوں جو بے دھڑکے بھری محفل میں یہ اسرار کہتے ہیں. سگے کو میر میں تو اس شیر حق کا ہوں جس کو سب نبی کا خیش بھائی حیدر کر رہا ہے. سگے کو میں اس گلی کا کتا ہوں جس کو سب نبی کا خیش یعنی داماد بھائی حیدر کرار کہتے ہیں. غلط اور پوچھ باطل بازے جن کو یار کہتے ہیں. یار سے بات چلی، حیدر کرار پہ ختم ہو. اب جاؤ پڑھواؤ. غزل پڑھی بھی اور دیوان میں آ بھی گئی. لیاقت نیشنل لائبریری میں جائیے، غالب کا دیوان آپ کو ملے گا. وہاں میر تقی میر کا دیوان 1802 میں جب پہلا پریس ایجاد ہوا، کلکتے میں لگا، انگریز لے کے آیا، تو پہلی بار پریس کا افتتاح ہوا تو میر تقی میر کا کلیات دیوان ٹائپ اردو میں انگریزوں نے چھاپا. اس کے کل 5 نسخے پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں. ایک لندن ہاؤس انگلینڈ میں، برٹش میوزیم میں، لکھنؤ میں، حیدرآباد دکن میں، ایک پاکستان کے پاس ہے، وہ لیاقت نیشنل میوزیم میں. تو چونکہ قیمتی ہے تو شوکیس میں رکھا ہے. جب آپ اندر گیٹ سے داخل ہو
تو سیدھے ہاتھ کو کھول کے رکھا ہوا ہے. تو جھک کے دیکھیں بھائی یہ میر تقی میر کا 200 سال پرانا پہلے پریس میں انڈیا کے چھپنے والا دیوان. تو غور سے دیکھیں پہلی غزل کون سی ہے, پڑھیں گے آپ. پہلی غزل رک کے پڑھیں, پہلے صفحے پہ لکھی ہے, جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا اس کے تن پر ہر بال ہے موجب وبال کا. عزت علی کی قدر علی کی بہت ہے دور, مورد ہے وہ ذوالجلال کے عز و جلال کا. پایا نبی نے جا کے علی کو کچھ جگہ جس جانا تھا لگاؤ گمان و خیال کا. فکر نجات میر کو کیا مدح کہاں ہے وہ اولاد کا علی کی محمد کی آل. یہ غزل لکھی ہو. سہل میر کا سمجھنا کیا, سہل میر کا سمجھنا کیا, اس کا ہر سخن ایک مقام سے ہے. یعنی ہر جگہ ایک نقطہ ہے, کہیں نہ کہیں سے میر ایک نقطہ دیتا ہے. سہل میر کا سمجھنا کیا, اس کا ہر سخن ایک مقام سے ہے. سرخوش انجام وہی ہیں, میر ایک نقطہ دیتا ہے. سہل میر کا سمجھنا کیا, اس کا ہر سخن ایک مقام سے ہے. سرخوش انجام وہی ہیں, کامیاب وہی لوگ ہیں. سرخوش انجام وہی ہیں جن کو اقتدا اولی امام سے ہے. اب بتائیے مشاعرہ سب بیٹھے ہیں, سب کے عقیدے لرزہ بر اندام کر دیے, اس لیے کہ اکثریت دہلی میں کہتی تھی علی چوتھے خلیفہ. اب یہ بیٹھے غزل پڑھ رہے ہیں, نام تو غزل کا ہے نا, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, غزل پڑھ رہے ہیں. تو کیا آپ کا احسان مند ہے علی کا؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم پہلا مانتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم چوتھا مانتے ہیں. آپ مانو تو وہ امام ہوگا. یہی تو سمجھنا ہے کہ معرفت ہے کیا. لوگ سمجھیں گے مدح علی ہو رہی ہے, نہیں, اللہ میاں کی تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ جسے بنائے اسے بندے نہیں بنا سکتے. پھر توحید تک بات گئی. اگر آپ نے اللہ کے نمائندے کو یہ کہا میں نے بنایا تو اللہ کہاں گیا, اس کی قدرت کہاں گئی, سب کچھ تو آپ کر رہے ہو, پھر اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے بنایا, آپ کہہ رہے ہیں میں نے بنایا. میں نے بیعت کی تب اس کا نام ہوا کہ یہ حاکم ہے مسلمانوں کا. اتنا بڑا فلسفہ, کتنا مشکل فلسفہ. وہ مقتدائے خلق جہاں اب نہیں ہوا, وہ زمانے کا امام اب نہیں ہوا, وہ مقتدائے اب نہیں ہوا, پہلے ہی تھا امام نفوس و عقول کا. جب عقلوں کو اور نفسوں کو اللہ نے بنایا تو اس وقت علی امام تھے. الست بربکم, میں تمہارا رب ہوں. یہ آیہ الست میں اعلان ہو گیا. مخلوق بن جائے اور اس کا کوئی ہادی نہ ہو, اس کا کوئی ہادی نہ ہو. تو جب عقلوں کو بنایا, نفسوں کو خلق کیا, روحوں کو خلق کیا, امام پہلے بنا. یہ ہے تمہارا امام. وہ مقتدائے خلق جہاں اب نہیں ہوا, پہلے ہی تھا امام نفوس و عقول کا. ہے متحد نبیو علی وسیع کی ذات, ہے متحد نبیو علی وسیع کی ذات. یا قول مستند نہیں حرب الفضول کا. امام, امام غور کیجئے گا, امام کتنا قیمتی لفظ ہے. لفظ کو ہلکا کیا. دیکھیے علی کی فضیلت میں جو لفظ آتا ہے اسے ہلکا کیا جاتا ہے. یہ ہم نے کر دیا. کیا کیا؟ ہر مسجد میں ایک امام کھڑا کر دیا. امام صاحب, امام صاحب, امام صاحب, امام صاحب. تو کیا میر جل نہیں رہے ہوں گے کہ جو نفوس اور عقول کا امام تھا تم نے ہر مسجد میں محراب میں امام صاحب, امام صاحب. اچھا مشاعرے میں بیٹھ گئے, مسجد میں ہوا کہ امام آج کہاں سے,
مسجد میں ہوا کہ امام آج کہاں سے؟ کل تک تو یہی میر خرابات نشیں تھا، سڑک پہ شراب پیے پڑا تھا، آج وہ امام ہو گیا، خرابات نشیں۔ اب دیکھیں وہی بات آخر تک جائے گی۔ میر نے کہا ہے تو 150 برس کے بعد علامہ اقبال کو بھی وہی کہنا ہے، نظریہ نہیں بدلنا۔ قوم کیا چیز ہے؟ اقبال کہہ رہے ہیں قوم کیا چیز ہے؟ قوموں کی امامت ہے کیا؟ کیا سمجھیں گے یہ بیچارے 2 رکعت کے 2 رکعت کے امام؟ میر تقی میر نے واہ واہ کرا دی، ہے گفتگوئے باغ فتق جڑ فساد کی، ہے گفتگوئے باغ فتق جڑ فساد کی، ہے گفتگوئے باغ فتق جڑ جانے ہے جس کو علم ہے دین کے اصول کا۔ اب اس میں شعر میں کمال دیکھیے گا، اصول کہتے ہیں جڑ کو، ہے گفتگوئے باغ فتق جڑ فساد کی، اور اصول دین میں امامت آتی ہے گفتگوئے باغ فتق جڑ فساد کی، جانے ہے جس کو علم ہے دین کے اصول کا، دعویٰ تو حق شناسی کا ہووے تو اس قدر، پھر جان بوجھ کے یہ حق طلب بطور کا